الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. معزز علماء کرام، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے پرانے ہمارے دوست حافظ طاہر صاحب اور جملہ اراکین مجلس اور مجلس اردو کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، اور خاص طور پر جالیات نسیم کے جو ذمہ داران ہیں اور سعودی حکومت، ان کے ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقتاً فوقتاً یہاں پر اس پروگرام کے اندر آنے کی اور آپ حضرات سے گفتگو اور دین اور ایمان کی باتیں سننے کی اور اپنے ایمان کے اندر اضافہ کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور مجھے اندازہ ہے کہ اس قسم کے پروگرام کا انعقاد اتنا آسان کیوں نہیں ہوتا، اس کے لیے ہفتوں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ جو کہ اس ذمہ دار ہیں، خاص طور پر ہمارے جلال قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. وہ اس قسم کے پروگراموں کے انعقاد کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. عزیزو، میں نے جو آج آپ سے باتیں کرنی ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی جائے؟ عزیزو، اسلام کے اوپر، عقیدہ توحید کے اوپر، اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ بچوں کی تربیت ان کے راسخ کی جائے عقیدہ توحید. وما خلقت الجن والانس الا بولیے لیعبدون. تھوڑی سی گفتگو میرے ساتھ کریں، کوئی بات نہیں ہے. ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. میرے عزیزو، عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. اور توحید کی جو علماء اکرام ہیں انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں. ان میں توحید ربوبیت. توحید ربوبیت جو ہے اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ہمارا خالق، مالک، رازق کون ہے؟ کیا ہے اس کا جواب؟ اللہ. جب کسی سے پوچھا جائے یہ آسمان کس نے پیدا کیا، یہ زمین کس نے پیدا کی، یہ درخت، یہ نہریں، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ساری چیزیں، یہ ستارے، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیے ہیں. اور اس بات کو عزیزو جان لیجئے، یہ وہ چیز ہے، ملاحدہ جو ہیں، ملحدہ، ان کو چھوڑ کر جو مشرکین ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں. مشرکین سے بھی اگر پوچھا جائے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہے. اب جھگڑا کہاں ہے؟ اختلاف کہاں پر ہے؟ اختلاف ہے میرے عزیزو عقیدہ الوہیت کے اوپر. 3 ہیں علماء کرام نے صفتیں بیان کی ہے توحید کی: ربوبیت، الوہیت، اور تیسرا اسماء و صفات. اب جو دوسرا مسئلہ جو جیسا میں نے عرض کیا، الوہیت. الوہیت کیا ہے؟ الوہیت یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت، تمام قسم کا اقسام عبادت جو ہے وہ کس کے لیے کی جائے گی؟ بولیے، اللہ کے لیے کی جائے گی. تھوڑا سا بول رہے ہیں آپ نے، کوئی بات نہیں ہے. الوہیت یہ ہے عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کو مشکل کشا، حاجت روا کسی کو نہیں مانتے ہیں. اور میرے عزیزو، عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو کسی کو راضی کرنے کے لیے کی جائے وہ عبادت ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، نظر و نیاز، یہ چیزیں جو ہیں یہ عبادت ہے.
صرف عبادت جو ہے وہ روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ میرے عزیزو عبادت جو ہے وہ یہ بھی ہے دعا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ سب نے جانتے ہوں گے، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اگر کسی اور سے مانگے تو شرک ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو کسی کی ناراضگی کے خوف سے اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے، دعا جو ہے عبادت ہے، التجا کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں الوہیت۔ مشرکین کے ساتھ سارا جھگڑا جو تھا الوہیت کے اوپر تھا۔ اور یاد رکھیے طواف، طمع، لالچ، خوف یہ بھی عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کرنا ہے۔ تو میرے عزیزوں میں جو میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت وہ عقیدہ توحید کے اوپر کریں، بچپن سے ان کے دل میں، ان کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کریں کہ ہم واحد ہیں۔ عقیدہ توحید ان کے دل و دماغ کے اندر کہ عبادت ہم نے صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اگر ہم نے کوئی نظر و نیاز دینی ہے، ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو مجھے ہندوستان کا نہیں پتا، وہ آتا ہے مانگنے والا آ کے کہتا ہے نظر اللہ، نظر حسین، حسین کے نام کی، یہ شرک ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، پوری طرح یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی جو ہے یہ درست دین ہے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ چلتے ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو ہے استوا، اس کا مفہوم، اس کا معنی وہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے آ کے سوال کیا، اس نے کہا امام یہ بتائیں استوا سے کیا مراد ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ استوا ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر چونکہ سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا ہے، لیکن اس کی کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، لیکن فرمایا والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر عزیزو بالکل جس طرح اللہ کو لائق ہے، ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اور پھر امام مالک نے پتا کیا کیا؟ امام مالک نے فرمایا کہ ایسا کرو، کہنے لگے اس سے شخص سے کہنے لگے وما اراک الا رجل سوء، کہنے لگے لگتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، بندہ غلط آدمی ہے تو۔ اور پھر حکم دیا ان یخرج من مجلس ہی، کہنے لگے اس کو میری مجلس سے نکال دو، اس لیے کہ یہ لوگ فتنہ ڈالنے والے ہیں۔ عزیزو ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بالکل وہی ہے جو سلف صالحین کا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں عقیدے کے حوالے سے میں نے عرض کرنے کے بعد تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی داد بھائی تھے۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا صفیہ، صفیہ بنت عبد المطلب، بڑی عظیم عورت تھی۔ یہ وہ عظیم عورت ہے جس نے غزوہ خندق کے موقع پر یہودی کو قتل کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کس طرح کی، زبیر کی تربیت کس طرح کی؟ بڑا مشہور واقعہ ہے۔
کہ ایک دفعہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ رات کے وقت جا رہی تھی تو زبیر چھوٹے سے تھے، زبیر کو ایک جھاڑی کے اندر پھینک دیا. سہیلیوں نے کہا صفیہ یہ تو نے کیا کیا، بچے کو اندھیریا. کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا خشونت کے اوپر، اس کے اوپر اس کی تربیت ہو. اور پھر عزیزو اس بچے کی تربیت اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان چند صحابہ کرام میں سے تھے جو دونوں ہاتھوں سے تلوار لے کر دشمن کا مقابلہ کرتے تھے. آپ نے سے کس میں کبھی تلوار اٹھائی ہے؟ کیوں جی، کس کس نے تلوار اٹھائی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی کتنے ہیں؟ کیوں جی اسٹیج پر؟ مجھے پتا آپ نے بھی کھڑی کی ہو گیا. میں نے اٹھائی ہوئی ہے. میری بات سنیں، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ ہم اصل میں تاریخ کے اندر پڑھتے ہیں. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، تلوار اٹھا کے دیکھیں. تلوار بھاری ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے تلوار اٹھانا بھی اتنا آسان نہیں ہے. اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ابا جی بتایا، یہ جو ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں. دونوں ہاتھوں سے تلوار کو اٹھانا. خالد بن ولید ان لوگوں میں سے تھے، دونوں ہاتھوں سے دشمن کا مقابلہ کرتے تھے. زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ احد، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے. طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنو عبد الدار کا بڑا آدمی تھا، بڑا بہادر تھا. اس کے ہاتھ میں لمبی تلوار اور اونٹ کے اوپر مسلمان، ابھی میں نے عرض کیا کہ ذرا کرے تخیل کریں، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے، مسلمان کھڑے ہیں، صف میں کھڑے ہیں. اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ کھڑے ہیں. طلحہ بن ابی طلحہ عبدری یہ آتا ہے بھاگتا ہوا، اونٹ کے اوپر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں لمبی تلوار. اس نے کہا مسلمانوں کون ہے جو تم میں سے میرا مقابلہ کرے، میں اس کو اس جنت پہ پہنچا دوں جس کی تم خواہش رکھتے ہو. اور پھر اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر، میں حقیقت بات یہ ہے اس وقت تک مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، پچھلے دنوں میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا، پیچھے سے بھاگتا ہوا ایک شخص. اور یہ کون ہے؟ یہ زبیر ابن عوام ہے رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. پیچھے سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اونٹ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. طلحہ بن ابی طلحہ للکار رہا ہے، یہ پیچھے سے آتے ہیں، اس کی گردن کو دبوچ لیتے ہیں. کیا اہلی قوت، کیا جرت، کیا طاقت. اور پھر کیفیت یہ ہے کہ اس کو پیچھے سے دھکیلتے ہوئے اس کو نیچے گرایا، سینے پر سوار ہو گئے اور اس کو ذبح کر دیا. مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی تحسین کی. آپ نے اس کو ایک تمغہ بصارت دیا، تمغہ شجاعت دیا. اور کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ان لکل نبی حواریًا وحواری زبیر ابن عوام. ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ایک ساتھی ہوتا ہے، ایک مددگار ہوتا ہے. اور میرا مددگار جو ہے وہ کون ہے؟ بولو، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. میرے عزیزو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑی عظیم شخصیت. پھر میں کہوں گا، ہمیشہ ہر پروگرام کے اندر میں اس بات کو دہراتا ہوں، آج پھر دہراؤں گا. دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کا ہر اہل حدیث کو مطالعہ کرنا چاہیے. ایک امام احمد بن حنبل اور دوسرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. علماء کرام، ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں نے دونوں کے اوپر کتابیں مکمل کر لی ہیں.
احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر کتاب چھپ چکی ہے کافی عرصہ پہلے، اور پچھلے کوئی چند ہفتے ہو گئے ہیں الحمدللہ امام ابن تیمیہ پر بھی کتاب مکمل ہو چکی ہے، ابھی چھپی نہیں ہے۔ یہ دو عظیم شخصیتیں تھیں اپنے وقت کی، قربانیاں، محنتیں، جدوجہد۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا ہوتا تھا، یتیم تھے، والد فوت ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ سردی کے موسم میں سحری کے وقت اٹھتی، پانی گرم کرتی اور اس کے بعد مجھے وضو کرواتی اور پھر میری انگلی پکڑ کر مسجد میں لے کے آتی، مسجد کے باہر خود بیٹھ جاتی اور انتظار کرتی کہ میں کب نماز پڑھ کے نکلوں۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ بن گئے ایسے نہیں بنے ہیں، اس کے پیچھے ماؤں نے، ان کے باپوں نے، ان کے بزرگوں نے، ان کے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک دفعہ ایک کسی مجلس کے اندر میں نے کہا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم سعودی عرب، ہم نے ان کا دور دیکھا ہے، میرے لیے شرف ہے، ان سے ملاقاتیں بھی بہت ساری ہوئی، ان کے ساتھ کھانے بھی کھائے، ان کی توجیحات بھی لی، ان سے سیکھا بھی، ان کی مجالس کے اندر بھی گئے۔ نابینا تھے لیکن بخدا یہاں کے حکمران جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا اپنے لیے شرف سمجھتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے ایک دفعہ ان کے دفتر میں گیا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا شیخ یہ بتائیں کہ شیخ بن باز نابینے تھے، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو اس کے الفاظ جو تھے، رشتہ دار تھا ان کا جو مدیر تھا نا، مدیر مکتب، مجھے کہنے لگے عبد المالک کان یتعب، محنت کرتے تھے، اور ان کے علم کے بارے میں یاد کہ عصر حاضر میں ان جیسا بڑا عالم کوئی نہیں ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان کو مجدد کہتا ہوں، اس دور کا مجدد کہتا ہوں۔ اور مجدد کے بارے میں جان لیجئے، میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہر سینچری کے اندر، میں نے ایک دفعہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ سے پوچھا، میں نے کہا مولانا یہ بتائیں کہ اس عصر حاضر کے مجدد کون ہیں؟ تو مولانا مجھے جواب دیا، کہنے لگے یہ شرط نہیں ہے کہ ایک مجدد ہو، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میرے نزدیک عصر حاضر کے دو مجدد ہیں، ایک کا نام امام ناصر الدین البانی ہے اور دوسرے کا نام شیخ ابن باز ہے۔ بڑے لوگ تھے لیکن یہ بڑا مرتبہ، یہ مقام ایسے نہیں ملا، اس کے لیے قربانی، محنت، جدوجہد